ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کل جو بے وقت اور بے تحاشا بارشیں ہو رہی ہیں، کیا یہ زمانے آخر کی نشانی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے موسمی بارشوں اور قیامت کے درمیان کیا گہرا تعلق بیان فرمایا تھا۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ آخری زمانے میں بارشیں تو بہت زیادہ ہوں گی مگر زمین فصلیں بہت کم اگائے گی؟ کلاؤڈ بسٹ یعنی بادل پھٹنے کا ذکر قرآن و حدیث میں کس طرح ملتا ہے؟ اور وہ کون سی قومیں تھیں جن پر آسمان سے پانی کی بارش اور پتھروں کی بارش کی صورت میں عذاب نازل ہوا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو موجودہ حالات کے تناظر میں بدلتے ہوئے موسم، کلائمیٹ چینج اور بے موسمی بارشوں کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں حیران کن حقائق بتائیں گے۔ ناظرین، بارش اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بارش کو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 43 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم انہیں آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، پھر ہم اسے جس زمین پر چاہیں برسا دیتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ بارش کا نظام خود کار نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں چاہتا ہے وہیں بارش برستی ہے۔ بارش زمین کو زرخیز بناتی ہے، فصلیں اگاتی ہے اور انسان اور جانور سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کو اللہ تعالیٰ کی رحمت قرار دیا اور بارش کے وقت دعا سکھائی، اللہم صیبا نافعا، یعنی اے اللہ اسے نفع دینے والی بارش بنا۔ ناظرین، آج کے دور میں جب بارش اپنے وقت پر آتی ہے تو یہ واقعی رحمت ثابت ہوتی ہے، لیکن جب یہ بے وقت یا بے تحاشا برسنے لگتی ہے تو بہت زیادہ نقصان کا سبب بنتی ہے۔ فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، شہروں میں سیلاب آ جاتا ہے اور لوگ مشکلات میں گھر جاتے ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بارش اصل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دیں تو یہی رحمت عذاب بھی بن سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں آگاہ فرمایا ہے تاکہ مومن وقت سے پہلے ہوشیار ہو جائے اور اپنا ایمان مضبوط کر لے۔ انہی لاتعداد نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے بے موسمی بارشیں۔ مسند احمد کی حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بارشیں زیادہ نہ ہو جائیں مگر زمین کچھ بھی پیدا نہیں کرے گی۔ یہ حدیث مبارکہ بالکل آج ہمارے دور پر صادق آتی ہے۔ آج دنیا کے مختلف حصوں میں بارشیں پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہو رہی ہیں، لیکن زرعی پیداوار کم ہو رہی ہے۔ اس کی بڑی وجوہات میں زمین کی زرخیزی کا ختم ہونا، آلودگی، ماحولیاتی بگاڑ اور بے برکتی شامل ہیں۔ کبھی بارش ایسے مہینوں میں ہوتی ہے جب اس کی توقع ہی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات بارش مسلسل برس کر کھیتیاں تباہ کر دیتی ہے۔ کبھی اتنی زیادہ بارش ہوتی ہے کہ سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ جیسے حادثات پیش آتے ہیں، اور کبھی بالکل بھی بارش نہیں ہوتی، نتیجتاً قحط اور خشک سالی آ جاتی ہے۔ آج کے سائنسدان اسے کلائمیٹ چینج کہتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ آخری زمانے میں بارشیں زیادہ ہوں گی لیکن کھیتی بہت کم اگے گی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، جب استغفار کم ہو جائے تو بارشیں زیادہ ہو جائیں گی، یعنی جب انسان گناہوں میں ڈوب جائے، ظلم بڑھ جائے، اللہ اللہ کرنے والے لوگ کم ہو جائیں اور لوگ اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگنا چھوڑ دیں اور زمین پر فساد پھیل جائے تو بارش زیادہ ہوگی اور رحمت کی بجائے عذاب بن جائے گی۔ ناظرین، کلاؤڈ بسٹ یعنی بادل کا اچانک پھٹ جانا اور چند منٹوں میں شدید بارش برسنا آج کل دنیا کے کئی خطوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں تو یہ بارش طوفانی ریلوں اور تباہ کن سیلاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ سائنس اسے صرف موسمیاتی عمل قرار دیتی ہے، لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں یہ صرف ایک قدرتی مظہر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ قمر کی آیات 11 اور 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، پھر ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے موسلا دھار پانی کے ساتھ اور زمین کے چشمے پھاڑ دیے تو دونوں پانی ایک مقررہ کام کے لیے مل گئے۔ سورہ قمر کی یہ آیات حضرت نوح علیہ السلام کے قوم پر آنے والے طوفان کا ذکر کرتی ہیں۔ غور کیا جائے تو یہاں بالکل کلاؤڈ بسٹ جیسا منظر پیش کیا گیا ہے کہ آسمان سے اچانک موسلا دھار بارش کے دروازے کھل گئے اور زمین سے چشمے پھوٹ پڑے۔ اسی طرح سورہ رعد کی آیات 12 اور 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ بادل کی طرح عذاب دیکھیں گے جس میں اندھیرا ہے، بجلی ہے اور کڑک ہے، یعنی بادل اللہ کے حکم سے کبھی بارش برساتے ہیں
اور کبھی عذاب کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ آج جو کلاؤڈ بسٹ ہم دیکھتے ہیں وہ ایک تنبیہ ہے کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ فطرت کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو چند منٹوں میں اتنا پانی برستا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی بھی بے بس ہو جاتی ہے۔ پاکستان، بھارت، چین اور دیگر ملکوں میں کلاؤڈ بسٹ کے نتیجے میں تباہ کن سیلاب اس حقیقت کو ثابت کر رہی ہیں۔ ناظرین، قوم نوح کا واقعہ قرآن مجید میں کئی بار بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اس بات کا واضح سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر ناشکری اور نافرمانی کے ساتھ مقابلہ کرے تو وہی رحمت عذاب میں بدل جاتی ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو توحید اور نیک اعمال کی دعوت دیتے رہے، مگر بہت کم لوگ ایمان لائے۔ اکثریت نے انکار کر دیا، مذاق اڑایا اور اپنی برائیوں پر اڑ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بار بار اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اسی سے رزق ملے گا اور وہ تم پر آسمان سے بارشیں برسائے گا، لیکن قوم کے لوگ اپنی ضد پر قائم رہے۔ آخر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک کشتی تیار کریں۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نازل ہوا، عذاب کی صورت میں بارش نازل ہونا شروع ہو گئی۔ قرآن مجید کی سورہ قمر کی آیات 11 اور 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس منظر کو بیان کرتا ہے۔ پھر ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے موسلا دھار پانی کے ساتھ، اور ہم نے زمین کے چشمے پھاڑ دیے تو دونوں پانی آپس میں ایک مقررہ کام کے لیے مل گئے، یعنی اوپر سے بارش برسی اور نیچے سے چشمے پھوٹ پڑے، یہاں تک کہ پانی ہر طرف پھیل گیا۔ وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا انکار کرتے رہے تھے، سب پانی میں غرق ہو گئے۔ صرف وہ لوگ بچائے گئے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ آج دنیا کے مختلف خطوں میں بار بار آنے والے تباہ کن سیلاب اور کراؤڈ بسٹ کے واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ یہ سب کچھ محض قدرتی حادثہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کو بھلا دے، گناہوں میں ڈوب جائے اور زمین پر فساد پھیلائے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک بار پھر عذاب میں بدل جائے۔ قوم لوط کا قصہ قرآن و حدیث میں کئی مقامات پر ذکر کیا گیا ہے۔ یہ وہ قوم تھی جس نے بدکاری اور بے حیائی کو عام کیا۔ وہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے اور اس گناہ کو فخر کے ساتھ انجام دیتے تھے۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام نے انہیں بار بار سمجھایا، اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کی اور اس فعل بد سے باز آنے کو کہا، مگر انہوں نے اپنی ضد نہ چھوڑی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں حکم دیا کہ اپنے اہل ایمان کے ساتھ رات کے وقت بستی چھوڑ دیں، کیونکہ صبح ہوتے ہی عذاب آنے والا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ ہود کی آیات 82 اور 83 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس منظر کو یوں بیان کرتا ہے، پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس بستی کو الٹ دیا اور ان پر کنکر کے پتھروں کی بارش برسائی جو تہ بتہ تھی اور تیرے رب کے ہاں سے نشان زدہ تھی، یعنی ان کی بستیاں الٹ دی گئیں، اوپر کا حصہ نیچے ہو گیا اور پھر آسمان سے ان پر پتھروں کی بارش برسی۔ یہ کنکر کے پتھر ایسے نہیں تھے جیسے عام پتھر ہوتے ہیں، بلکہ اللہ کے حکم سے خاص عذاب کے طور پر بھیجے گئے تھے۔ قرآن مجید میں بار بار ذکر ملتا ہے کہ جب قومیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں میں حد سے بڑھ جاتی ہیں تو بارش اور ہوا جو عام حالات میں رحمت ہوتی ہے انہی کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ قوم عاد اور قوم سمود اس کی روشن مثالیں ہیں۔ قوم عاد طاقتور اور خوشحال لوگ تھے، اونچے محلات بناتے اور اپنی قوت پر فخر کرتے تھے، مگر جب انہوں نے اللہ کے رسول حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی آندھی بھیجی جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ قرآن مجید میں سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 16 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیجی ان منحوس دنوں میں تاکہ ہم انہیں دنیا کی زندگی میں رسوا کریں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کرنے والا ہے۔ یہ آندھی نہ بارش رحمت تھی اور نہ ٹھنڈک دینے والی ہوا، بلکہ ایک قیامت خیز طوفان تھا جس نے ان کے مضبوط جسموں کو بھی تنکوں کی طرح اڑا دیا۔ قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ تراشنے کی مہارت دی تھی۔ یہ مضبوط چٹانوں میں گھر بنا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے راہ ہدایت کی طرف بلایا، مگر وہ انکار کر بیٹھے اور اونٹنی کو قتل کر کے اللہ تعالیٰ کی نشانی کا مذاق اڑایا۔ قرآن مجید کی سورہ ہود کی آیت نمبر 67 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، پس انہیں ایک زبردست چیخ نے آ لیا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ کچھ مفسرین کے نزدیک اس چیخ کے ساتھ خوفناک زلزلہ اور موسمی تبدیلی بھی آئی جس نے ان کو جڑ سے ختم کر دیا۔
ناظرین، انسان اپنی ٹیکنالوجی اور سائنسی ترقی پر نازاں ہے۔ آج ہم موسم کی پیشن گوئی کر لیتے ہیں، مصنوعی بارش برسا دیتے ہیں اور موسمی تبدیلیوں پر قابو پانے کی تدابیر سوچتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آخری زمانے میں انسان کا یہی غرور اسے مزید کمزور اور بے بس کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ الروم کی آیت نمبر 41 میں فرماتا ہے، زمین میں فساد ظاہر ہو گیا، خشکی میں بھی اور تری میں بھی، ان اعمال کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ انسانی گناہ اور بغاوت اللہ کی زمین اور موسموں میں بگاڑ پیدا کر دیتی ہے۔ آج کل بڑھتا ہوا کلائمیٹ چینج، بے وقت بارشیں، حد سے زیادہ گرمی اور طوفان اسی آیت کی زندہ تفسیر ہیں۔ یہ موسمی تغیرات ہمیں آخری زمانے کی قیامت کی نشانیوں کی یاد دہانی کرواتے ہیں۔ اصل نجات سائنس یا ٹیکنالوجی میں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت اور توبہ میں ہے۔ قرآن و سنت ہمیں صرف حالات کی خبر ہی نہیں دیتے، بلکہ ان سے نجات کے راستے بھی دکھاتے ہیں۔ بارش، قحط، سیلاب اور موسمی آفات سے بچنے کے لیے اسلام نے ہمیں عملی اور روحانی دونوں طرح کی ہدایات دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 میں فرماتا ہے، اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ بارش کی برکت، زمین کی زرخیزی اور موسمی سکون ایمان اور تقوی سے جڑا ہوا ہے۔ جب لوگ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتے ہیں تو بارش بھی عذاب بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے مسائل کے حل کے لیے کئی طریقے بتائے، جیسے نماز استسقاء، جو بارش کے برسنے کے لیے اجتماعی طور پر ادا کی جاتی ہے۔ جب بارش زیادہ ہو جائے تو گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو یہی ہدایت دی گئی، تم اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ اس بارش کو نفع بخش بنا دے۔ ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ بارشیں فصلوں کے لیے رحمت اور زمین کے لیے برکت کا باعث بنیں، تو ہمیں اسلام، ایمان، تقوی اور استغفار و دعا کی طرف واپس آنا ہوگا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک تاریخی، تحقیقی، معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔